وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بہنوں، جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ حقیقت نظر آتا ہے۔ نظر دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ محسوس کر رہا ہے، زبان چکھ رہی ہے، تو ناک سونگھ رہا ہے، ہمیں یہ سب کچھ حقیقت نظر آتا ہے۔ بتانے والا کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اور انسان کی فطرت طبیعت یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بچ کے چلتا ہے۔ دیکھو گے مجھے دھوکہ نہ دینا، مجھے دھوکہ نہ دینا۔ اور جو آدمی بازار میں دھوکے باز پتہ چل جائے لوگوں کو، اس سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگوں کو فراڈ کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، تو وہ اس سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ مشہور ہو جاتا ہے اس سے کوئی کام نہ کرنا۔ کے ساتھ کوئی کام نہ کرنا۔ تو انسانی یہ طبیعت ہے کہ دھوکے سے تو وہ بھاگتا ہے، اور شریف آدمی نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے نہ یہ دھوکہ دینا پسند کرتا ہے، نہ دھوکہ کھانا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں کہا کہ دیکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، میرے بندو تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی سے تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھو، کتنے خوبصورت مثال سے ہمیں اللہ نے بات کو سمجھایا ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تمہیں ایک مثال دوں میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارا رب تمہیں مثالیں دیتا ہے، سنا کرو، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ یہ سارے پیپلز کالونی، سارا کچہری بازار، کارخانہ بازار، منڈگمری بازار، یہ آرٹ بازار، یہ سارا ہند و سندھ، ایران و توران، اس سب کی مثال کیا ہے؟ کسراب بقیع، تم جا رہے ہو، جو عرب ریگستان میں سفر کرتے تھے وہاں ہے ہی ریت ریت، لیکن ہمارے ساتھ بھی اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ منظر دکھاتا ہے، بڑی سڑک، موٹر وے، وہ گاڑی آ رہی، آگے پانی پانی نظر آنے لگا، اوپر سے دھوپ پڑی اور اس کی ریفلیکشن ہوئی تو اس سے نظر آیا آگے تو پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے۔ ریت میں یہ چیز زیادہ واضح ہوتی ہے۔ پانی، بلوچستان چلے جاؤ، سندھ کے تھر میں، یا اس کے بہاولپور کے تھل میں، لیا کے تھل میں جاؤ تو ہمارا چونکہ یہ سارے علاقوں میں سفر ہوا ہے تو پانی پانی نظر آتا ہے۔ اب ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، وہ بھاگتا، وہ پانی، وہ پانی، تو ایک سمجھدار کہتا پانی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، پانی کوئی نہیں، دھوکہ ہے۔ کہتا نہیں پانی ہے، پانی ہے، میں اپنی نظر کو کیسے جھٹلاؤں؟ تیری نظر فریب کا شکار ہو چکی ہے، تیری نظر صحیح نہیں دیکھ رہی، میری مان لے۔ کہا نہیں پانی ہے، پانی ہے۔ وہ بھاگا اور آگے چلا گیا، پھر بھاگا اور آگے چلا گیا۔
پھر اس نے سمجھایا میاں پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے، تو پیاسا مر جائے گا، ایک قطرہ نصیب نہ ہو۔ کہ نہیں نہیں پانی ہے، مجھے دھوکہ نہ دو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب بھاگ 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 جسم جواب دے گیا، ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور پیاس کی شدت نے بے حال کر دیا، نہ پیچھے مڑ کے جانے کی طاقت، نہ جس کی طلب میں نکلا تھا وہ ملا، تو کیا ہوا؟ لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہ پا سکا، خالی ہاتھ، ناکام نامراد دنیا سے اٹھ گیا، چلا گیا۔ تو اس طرح اللہ خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، دار الغرور، اور ہے بھی بنانے والا۔ تو جو میں کہتا ہوں میرا تجربہ ہے، بنانے والا اپنی بات بتا رہا ہے، دار الغرور ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ تو کہتا حقیقت وہ جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی، تمہارے سامنے ہی کوئی نہیں، تمہاری آنکھوں سے پار ہے۔ ویسے بھی انسان کو بہت تھوڑا نظر آتا ہے، انسان کے دیکھنے کی جو لائن ہے، لائن جس میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ 1 ملی میٹر کا جو 1,00,000واں حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو مائنو میٹر کہتے ہیں، مائنو ملی میٹر۔ تو انسان جو دیکھتا ہے نا، وہ 400 سے 700 مائنو ملی میٹر میں دیکھ سکتا ہے، اس کے دائیں بائیں اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو دیکھنے کی ہماری جو ہے نا وہ کیپیسٹی، وہ اتنی تھوڑی ہے کہ کھرب ہا کھرب چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، صرف تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا۔ جو دیکھ رہے ہیں اس کو اللہ کہہ رہا ہے دھوکا، تو حقیقت کیا ہے؟ کہ الحاقہ، ایک دم اللہ نے بم گرایا، الحاقہ، حقیقت، الحاقہ، حقیقت۔ یہاں کرنا ایک دم قرآن بہت چپ ہو جاتا ہے، الحاقہ، الحاقہ، یہ ایسے جیسے سائرن بجاؤ، الحاقہ، الحاقہ، حقیقت، حقیقت، حقیقت۔ اسے کہہ دیا دھوکا، یہ دھوکا، یہ دھوکا، یہ دھوکا۔ ہاں ایک درجہ اور قرار دے، اچھا اگر تم دھوکا ماننے پہ تیار نہیں، اتنے بڑے گھر کو تم کیسے دھوکا کہو گے؟ اچھا تو پھر اتنا تو مانو، اتنا تو مانو، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع قلیل، متاع قلیل۔ دوسری سطح یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا ہے۔ پہلی سٹیج دھوکا ہے، نہیں مانتے ہو تو یہ مانو بہت تھوڑی دیر کا سامان، بہت بے قیمت سامان۔ متاع، ساری 7 بر اعظم کو متاع کہا ہے، صرف فیصل آباد کو نہیں، 7 بر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے متاع کہا ہے۔ اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو برتن صاف کرنے کے لیے پڑا ہوتا ہے آپ کے کچن میں، وہ ایک صابن کی ٹکیا پڑی ہے یا کچھ وہ چند پرانی ٹاکیوں کو جمع کر کے اور اس کے ساتھ اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے۔ کہ یہ ساری ملیں، یہ فیکٹریاں، یہ بلڈنگیں، یہ کاروبار، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ متاع ہے، متاع۔ یہ سب کچھ ہے تو حقیقت کیا ہے تاکہ اس کے مطابق چلیں، تو اس کو اللہ کہتا ہے الحاقہ، پھر خاموش، حقیقت کیا؟ پھر خاموشی، پھر دوبارہ آواز آئی ملحاقہ، ملحاقہ، ملحاقہ۔ یہ سائرن پہلے سے اور تیز بجا، ایک دم جو سائرن بجے تو سارے لوگ ایک دم کاروبار نہیں چھوڑ دیں گے، عورتوں کے ہاتھ سے سوئی گر جائے گی، ڈوئی گر جائے گی، وائپر گر جائے گا۔ کیوں؟ یہ سائرن کیسا ہے؟ آواز خوفناک ہو اور پھر خاموش ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک آواز اس کے پیچھے ہے، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے دوسری آواز ہے ملحق، ملحق، ملحق۔ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ تو آواز اور بھی خوفناک ہو تو پھر تو ایک دم خوف طاری ہو جائے گا، یہ کیسی آواز، کیسی آواز ہے؟ یہ قرآن کا طرز ہے آخرت کو بتانے کے لیے۔ الحق، حقیقت کیا؟ ملحق، وہ کیا ہے حقیقت؟ پتہ کوئی؟
پتا کوئی نہیں. ایک دم سوالات شروع ہو گئے، حیرت شروع ہوگی، پریشانی شروع ہوگی، یہ کیا ہو؟ یہ آواز کیسی ہے؟ یہ کیا کہا؟ پھر تیسری آواز ہے، وما 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 ادراک مل حاقہ، وما ادراک مل حاقہ. تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کیا ہے. ایک دم اوسان خطا، چھکے چھوٹ گئے. الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، حقیقت دنیا نہیں. مل حاقہ وہ کیا ہے حقیقت؟ بولو، پتہ کوئی نہیں. وما ادراک مل حاقہ، تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کس چیز کا نام ہے. تو ایک دم ہمیں پاگلوں کی طرح چھوڑ دیا قرآن نے. تو بتاؤ تو صحیح میرے مولا حقیقت ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو دائیں بائیں کر دیا. نہیں، ابھی ٹھہرو، ابھی تمہاری حیرت باقی رہے، تمہارا استعجاب، تمہارا خوف، تمہاری حیرت، تمہارا استفہام و سوال باقی رہے. چند قوموں کے قصے سنو جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا اور میرے بنائے ہوئے دھوکے کو حقیقت سمجھا. تمہاری طرح تم سے پہلے چند قومیں آئیں، انہوں نے اس فیصلہ بات کو حقیقت سمجھا، اس دھرتی کو حقیقت سمجھا. جس کو میں نے حقیقت بتلایا اسے جھٹلایا، جسے میں نے دھوکہ کہا اسے انہوں نے حقیقت سمجھا. اس پر وہ سر دھڑ کی بازیاں لگا گئے، عزتوں کے سودے کر گئے، جوانیوں کے سودے کر گئے، رول دیا اپنے آپ کو چند دن کی لذتوں اور چند دن کے مزے کی خاطر. نہ انہیں موت یاد رہی، نہ پیٹ کا پھٹنا یاد رہا، نہ کھوپڑی سے آنکھوں کے سوراخ یاد رہے، نہ ناک کے نتنے بدصورت ہو کے نکلتے یاد رہے. کیسے گھنٹوں عورت اپنا چہرہ دیکھتی ہے، نوجوان اپنا، ادھر سے کیسی لگ رہی، ادھر سے کیسی لگ رہی، اس لباس میں کیسی ہوں، اس میں کیسی ہوں، یہ چوڑی کیسے، یہ جھومر کیسا، کہتا یہ جوڑا کیسا، یہ پتلون کیسی، یہ کوٹ کیسا، اس کے ساتھ یہ ٹائی کیسی لگ رہی ہے. دیکھتے نہیں ہو عورتیں مرد سارے کیسے فیشن میں مبتلا ہیں. ہائے 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 ہائے، یہ روح کو نکلنے دو، 4 دن قبر میں ڈال دو، پھر جاؤ آج قبر کھودو، کھولو آج وہ نازاں جو اپنے چہروں پر تھے. وہاں کیڑوں کی جنگ ہوگی، خوفناک کیڑے آنکھیں کھا چکے ہوں گے. جو اپنی آنکھوں کی تعریف سن سن خوش ہوتی، میری آنکھوں کا رنگ بڑا خوبصورت، تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اللہ کی قسم وہاں خوفناک گڑھے پڑ چکے ہوں گے. وہ تمتماتے ہوئے گال اور وہ خوبصورت چہرہ، اس کو لاکھوں کروڑوں کیڑے کھا کر اس کے اندر رخسار کی خوفناک ہڈیوں کو ظاہر کر چکے ہوں گے. اور اس کے نرم و نازک تیری مخروطی انگلیاں، تیری سراہی دار گردن، آج وہاں سوائے مہروں کے کچھ نہیں ہوگا. اور وہ انگلی کے خوفناک اور عجیب قسم کی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. کچھ ٹانگوں پہ گوشت باقی ہوگا جس سے بدبو کے بھبکے ہوں گے. پیٹ کی غلاظت نکل کے قبر میں پھیل چکی ہوگی اور کیڑوں کی جنگ ہوگی. اور جیسے مردہ پر شیر ٹوٹ کے پڑتے ہیں، گدھ ٹوٹ کے پڑتے ہیں، بھیڑیے ٹوٹ کے پڑتے ہیں، اس طرح کھرب کھرب کیڑے مکوڑے ہمارے جسموں پہ ٹوٹ چکے ہوں گے اور حسن پریشان ہو چکا ہوگا. جوانی قصہ ماضی بن چکی ہوگی اور قبر کی خوفناک تاریکی اس کو جھٹکے دے کر زیر و زبر کر چکی ہوگی. اور وہ گھنٹوں اپنے آپ کو دیکھنے والا آج اس کو دیکھنے کی کسی کو سکت نہ ہوگی. اپنوں کو وحشت آئے گی، اپنے ڈر کے بھاگیں گے، بھاگو بھاگو، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں، وہی ہے، میرے رب کی قسم وہی ہے. حقیقت کا سامنا ہوا، دھوکہ کھل گیا، جوانی کا دھوکہ کھل گیا، حسن کا دھوکہ کھل گیا، دنیا کا دھوکہ کھل گیا، یہاں کی عزتوں کے دھوکے کھل گئے اور یہاں کی لذتوں کے دھوکے کھل گئے. اور قبر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی آگے حقیقت کا جہان سامنے آیا. تم جیسے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و ثمود نے اس حقیقت کو جھٹلایا. پھر کیا ہوا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ثمود کو فرشتے کی چیخ نے اڑایا. پھر کیا ہوا؟ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، پھر قوم عاد کو ایک تند و تیز ہوا نے اڑایا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ خوفناک ہوا ان پر 7 راتیں 8 دن چلی. فتر القوم فیہا سرعا،
اور ساری قوم کٹ کے گری، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے ٹوٹے ہوئے، جیسے اکھڑے ہوئے درخت ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے لمبے تنے پڑے ہوتے ہیں، دھڑ الگ ہیں، سر الگ ہیں۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، پھر فرعون آیا اور اس کے ساتھی آئے، والمؤتفقات بالخاطئہ، قوم لوط آئی نافرمانی کے ساتھ، فعصوا رسول ربہم، انہوں نے میرے پیغام کو ٹھکرایا۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کیڑا قبراں تو اٹھ کے آیا ہے، میں تسی لگے ہوئے ہو، چوپڑی کھاؤ موجاں کرو۔ نہیں 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 نہیں، کوئی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں کربلائیں قائم نہیں ہوئیں، کوئی لوگ دیوانے نہیں تھے جو آروں سے چر گئے، جو سولیوں پہ لٹک گئے، جنہوں نے اپنی نوجوان کیا معصوم اولاد کا ہاں مرغ بسمل کا ناچ دیکھا۔ ایسے ہی نہیں لوگ آگ میں کودے اور بھوکے شیروں کے آگے بوٹی بوٹی ہوئے اور لوہے کی سلاخوں میں پروئے گئے اور بھوکے پیاسے تڑپائے گئے، اور کوڑوں کی مار سے ان کے خون نے فرشوں کو رنگین کیا، اور ان کے گوشت ان کی لوہے کی کنگھیوں سے ڈال کر ان کی بوٹیوں کو ان کی ہڈیوں سے اتھیڑ دیا گیا، نکال لیا گیا، اور وہ اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ داستان جس دن انسان دھرتی پر آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک چل رہی ہے۔ ایک طبقہ اس دھرتی پر ایسا آیا ہے، اسے دنیا نے ہر دور میں دیوانہ کہا، پاگل کہا، سر پھرے کہا، ناعاقبت اندیش کہا، حالات کی رفتار کو نہ سمجھنے والا کہا، انہیں دیوانہ کہا، انہیں مجنوں کہا۔ وہ دیوانے بھی بنے، وہ مجنوں بھی بنے، وہ پاگل بھی بنے، وہ جادوگر بھی کہلائے، وہ ناعاقبت اندیش بھی کہلائے۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ وہ لٹک گئے، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ جا رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ آگ میں کود رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، جلتے ہوئے دہکتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں چھلانگیں لگ رہی ہیں۔ تم کیوں مر رہے ہو؟ دیکھو ادھر پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم سود پہ کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم جھوٹ بول کے پیسہ کیوں نہیں کماتے ہو؟ اور تم ناجائز ذرائع سے پیسہ کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ ساری دنیا کر رہی، تم بھی کرو۔ تمہارے بچوں کو دوائی نہیں ملتی، تیری بیٹی کی شادی کا وقت ہے، تیرے پاس ایک پیسہ نہیں بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، ادھر دیکھو لوگوں نے کروڑوں بنا لیے، اتنے بنا لیے۔ پاگل ہو، دیوانے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایسا ایک طبقہ ہر دور میں آیا رہا، یہ چلتے رہیں گے، اس قافلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ ان کو اٹھائے گا، انہیں روک نہیں سکتا۔ اللہ ان کو اٹھائے گا، انہیں مار کو نہیں سکتا، انہیں ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے فرعون کٹھے ہوں، ساری دنیا کے قارون کٹھے ہوں، شداد کٹھے ہوں، ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں کٹھی ہوں، انہیں مٹا نہیں سکتا، انہیں باقی رہنا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا انہیں باقی رہنا ہے، پھر اللہ ان کو خود اٹھا لے گا، انہیں کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ یہ کبھی تھوڑے ہو جائیں گے، کبھی مغلوب ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی سولیوں پہ لٹکیں گے، کبھی تخت پر بیٹھیں گے، کبھی عزت کا تاج دنیا کا پہنیں گے، اور کبھی سرے بازار انہیں سولیوں پہ لٹکایا جائے گا۔ لیکن نہ دنیا کی زیب و زینت انہیں اللہ سے ہٹائے گی، نہ دنیا کے کانٹے انہیں اللہ سے ہٹائیں گے، نہ سولیوں پہ لٹکنا انہیں اللہ کی راہوں سے روکے گا، نہ تخت پہ بیٹھنا انہیں اللہ کی ذات سے غافل کرے گا، نہ ہواؤں میں اڑ کر یہ اللہ سے غافل ہوں گے، اور نہ یہ رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح مسل دیے جانے سے یہ اللہ پاک سے غافل ہوں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرة علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ میری امت میں سے ایک طبقہ قیامت تک حق کا گواہ بن کے زندہ رہے گا، ایک طبقہ قیامت تک حق کا گواہ بن کے زندہ رہے گا۔ ساری دنیا کی باطل طاقتیں جمع ہو جائیں انہیں نہیں مٹا سکتی، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ نقصان تو پہنچ رہا ہے، دنیا گئی، حکومتیں گئی، نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ وہ اپنے سودے کر جائیں گے، حق سے نہیں ہٹیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، بہت زیادہ آئیں گے جو بک جائیں گے، اکثر ایسی آئے جو بک گئے، فروخت ہو گئے۔ کوئی چوپڑی پہ بک گیا، کوئی ان بجلی کے کمکموں پہ بک گیا، کوئی ایسے گھروں کی تمنا میں فروخت ہو گیا، کوئی عمدہ سواریوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی اعلیٰ تخت شاہی کے لیے فروخت ہو گیا، کوئی 4 دن کی لذت کے لیے فروخت ہو گیا،
کوئی شکل اور مورت اور صورت پہ فروخت ہو گیا، کوئی پیسے کی کھنک پہ بک گیا، کوئی مال کی چمک پہ بک گیا، پر کچھ ایسے آئیں گے جو ان سارے مال و دولت کے لحاظ سے وہ اندھے ہوں گے اور ساری دنیا کے سرساز کے لحاظ سے وہ بہرے ہوں گے، ساری دنیا کی شکلوں اور مورتوں کے لحاظ سے انہیں وہ کور ہوں گے، انہیں کچھ سنائی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے نور حق دکھا چکا ہوگا، یہ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے محبت کا ذائقہ چکھا چکا ہوگا، یہ وہ ہوں گے جن کا دل اللہ کے عرش کی، اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرح اللہ کی تجلیوں سے چمک رہا ہوگا، یہ وہ ہوں گے جنہیں ساتھ بر اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے اور سامنے سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے بیت المال کے کہ یا بیضاء و یا صفراء غرّی غیری، ارے سونا ارے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ اور راتوں کو اٹھتے تو زرار انہیں زمرہ کنانی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ علی کو سنا وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه، جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور اس کے تارے بھی تھکے ماندے سو چکے ہوتے تھے، اور ایک شخص کوفے کی فضا میں بیٹھا مصلی پہ ایسے داڑھی کو دونوں ہاتھ سے پکڑا ہوتا تھا، قابضا علی لحیتہ یتململ التململ السلیم، ویسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، زہریلے سانپ کا ڈسا ہوا جس سے بے قرار جب زہر اس کے اندر میں اس کی توڑتا ہے اس کی رگوں کو اور اس کے خون کے سسٹم کو، تو جیسے وہ آدمی بے قرار ہو کے تڑپتا ہے، ایسے میں اس شخص کو دیکھتا تھا کہ وہ ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا جیسے سانپ نے ڈسا ہو، وہ ایسے روتا تھا، وہ یبکی بکاء الحزین، جیسے غموں کا مارا روتا ہو، پھر وہ کہتا یا ربنا، ایک سناٹے میں اس کی آواز آتی یا ربنا یا ربنا، سب سو رہے ہوتے تھے، اس کی آواز عرش کو ہلا رہی ہوتی تھی، پھر کہتا ہے آہا الی تغررتی، ارے دنیا اب مجھے دھوکہ دینے آ گئی، الی تزینتی، اب میرے سامنے آ گئی بن سنور کے، الی تشوقتی، تو میرے شوق میں کہاں سے آگئی، جا دفع ہو جا، غرّی غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتتکی ثلاثا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری میری راہیں جدا ہو چکی، میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا، عمرک قصیر، تیری عمر تھوڑی، مجلسک حقیر، تیری عزت ذلت، وخطرک یسیر، تیری خوشیاں بڑی مختصر، آہ آہ، جب ہم کہتے ہیں نا ہائے ہائے تو عرب کہتے ہیں آہ 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 آہ، ہیں کس بات کی آہ آہ ہے، کہتے ہیں آہن آہ آہن آہ آہن آہ، ہائے 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 ہائے، کیا من قلت الزاد، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، یا اللہ میرا سفر بڑا لمبا ہے، پیسے تھوڑے ہیں سفر لمبا ہے، وحشت الطریق، میرے مولا مجھے تنہا جانا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، میں بتاؤں ان کو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تھوڑے عمل والا یہاں گھر بنا سکتا ہے؟ تھوڑے عمل والے کا گھر حضور کے گھر کے سامنے بن سکتا ہے جنت؟ جیسے یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، جتنا بھی کما لیں کہتے تھوڑا ہے، جتنا کما لیں کہتے تھوڑا ہے، یہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، یہ پروجیکٹ لگاؤ، یہ پروجیکٹ لگاؤ، خبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک اور پروجیکٹ، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ آگے سے آگے پاؤں رکھتا ہے، یہ فطرت نہ تو دنیا کا کام نہ چلے، نظام نہ چلے، تو یہی فطرت جب آدمی دنیا سے روک لیتا ہے تو جنت میں لگ جاتی ہے، آخرت میں لگ جاتی ہے۔ اتنے بڑے مقام پہ پہنچنے والا انسان کہ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اور وہ روز رات کو بیٹھ کے رو رہے ہیں یا اللہ میرے پاس تو عمل ہی تھوڑا ہے۔ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے رب میرا سفر لمبا، میرا عمل تھوڑا، میرا سفر وحشتناک ہے، پر خطر ہے، تنہائی کا ہے، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جنہوں نے حقائق کی دنیا کو سامنے رکھا ان کی ترجیحات بدلی، وہ ریت کے پانی سے دھوکہ نہ کھائے، ہاں انہوں نے اس کی بہار سے دھوکہ نہ کھایا، ان کو آگے نظر رہی، ان کی آگے نظر رہی، وہ اس کو سامنے رکھ کر چلتے رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئیں، ملک خزانے ٹوٹ کے کٹ کے مدینے کی گلیوں میں آ گئے، اور عمر وہی پیوند لگے کپڑے اور وہی انشنے آٹے کی روٹی،
اور وہی بے خادم کی زندگی. تو آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب تو عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ اپنے لیے آسانی کرنی چاہیے، اتنا زیادہ مشقت نہیں اٹھانی چاہیے. ملک فتح ہوئے، سب کچھ خزانے آئے، کون بات کرے بھائی عمر سے؟ تو آپس میں یہ طے ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بات کر، ان کی بات نہیں موڑیں گے، باقی تو پتہ نہیں کس کو کیا کہہ دیں. تو ان دونوں کو بھیجا. بھیجنے والے کون تھے؟ عشرہ مبشرہ، عثمان، علی، سعد، ابو عبیدہ، یہ لوگ بھیجنے والے. وہ آ کر بیٹھی تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات چھڑی کہ امیر المومنین، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو دنیا آئی نہ تھی، تو آپ اسی مشقت میں چلے گئے. میرے باپ کے دور حکومت میں دنیا آئی کوئی نہیں تھی، وہ اسی طرح چلے گئے. اب تو اللہ تعالیٰ نے شہر فتح کر دیے، خزانوں کے ڈھیر لگ گئے. آپ کی وہی پرانی چال، کیوں نہیں آپ اچھے کپڑے پہنتے؟ اب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وفد حکومتوں کے آتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اچھا لباس پہنیں. پھر اب آپ بڑھاپے کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی نوکر اپنی خدمت کے ذاتی خادم رکھیں اپنی خدمت کے لیے. پھر آپ کچھ نرم روٹی کھایا کریں، اس عمر میں اتنا سخت غذا یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ برائے مہربانی اپنے طرز میں کچھ تبدیلی فرمائیں. مشورہ دینے والی امہات المومنین، بھیجنے والے عشرہ مبشرہ، کیسے پاک لوگ، کیسی پاک نیتیں. اور آگے عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو نا غصے سے بدل گیا، کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا؟ وہ کہنے لگی پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہاں کرتے ہیں کہ نہ. کہنے لگے نہیں پہلے مجھے بتاؤ تمہیں بھیجا کس نے. انہوں نے نہیں بتایا تو فرمانے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں ان کو مار مار کے نا ان کے چہرے میں کالے کر. پھر حضرت عمر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، حفصہ کی طرف، کہ تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہوتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، تجھے تو معلوم ہے گھر میں کیا ہوتا ہے. تو مجھے بتا، اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ ساری زندگی بول کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا. ٹھیک ہے؟ ان کا اللہم نعم، آپ ٹھیک ہے. کہ اچھا یہ تجھے یاد ہے ایک دن تو نے میز پہ روٹی رکھ کے پیش کی تھی، چھوٹا سا میز تھا، اس کے اوپر تو نے کھانا رکھ کے پیش کیا تھا کہ آپ سہولت سے کھا لیں. تو آپ نے روٹی کو میز سے اٹھا کر زمین پہ رکھا، کہا میں غلام ہوں، مجھے غلاموں کی طرح کھانا ہے. یہ کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بادشاہی کو پیش کیا تھا مکہ میں. جب آپ صفا پہ کھڑے تھے تو آپ نے جبریل سے کہا جبریل آج تو آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں کہ روٹی پک سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم بھیج دیا اسرافیل کو، اتنے بڑے تھال اٹھا کر، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے سارے جہان کی چابیاں دے کر، اور اللہ آپ سے پوچھیں اگر آپ چاہیں تو ہم کو شہنشاہی والی نبوت دے دیتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو عبد الرسولہ، چاہے تو ملکن رسولہ. اب آپ چاہیں تو بادشاہی والی نبوت لے لیں اور چاہے تو غلامی والی نبوت لے لیں. اب آپ فرمائیں آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا بل عبدا رسولہ، نہیں مجھے غلامی والی نبوت چاہیے. یہ غلامی والی نبوت کیوں اختیار کی؟ کہ امت کے اکثر لوگ تو غریب ہوں گے، اکثر غریب اور متوسط، مالدار تو کوئی کوئی، اکثر یا غریب یا متوسط طبقہ بھی پستا ہے اور غریب طبقہ ان سے زیادہ پستا ہے. تھوڑے سے ہیں لاکھوں میں ایک جو خوشحال ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو اپنی امت کی تسلی کے لیے خود پیڑ پہ پتھر باندھے. 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہوں. میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. حضرت علی نے بھیجا فاطمہ کو، کہنے لگے اب تو بھوک سے نا جان نکلتی، تو جو اللہ کے نبی کے پاس کچھ بکری آئی ہیں مال غنیمت میں سے، تو کچھ 1 آدھ بکری لے آؤ، کچھ ہمارے بچوں کو، کچھ ہمارا گزارا چل جائے. تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو دروازے پہ دستک دی. تو آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے. اتنی محبت تھی کہ دستک سے پہچانتے، یہ تو فاطمہ کی دستک ہے. پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی، اس وقت میں کیوں آ گئی، اللہ خیر کرے. تو آپ نے ام ایمن بیٹھی تھی، کہا جاؤ دروازہ کھولو. انہوں نے دروازہ کھولا تو فاطمہ میری بیٹی آج کیسے آنا ہو گیا، پہلے تو کبھی اس وقت میں آیا نہیں کرتی. کہا یا رسول اللہ یہ فرشتے تو
تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ آپ کے بچے بھوکے ہیں، ہم سارے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھانے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کہا میرے بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما قدر فی بیت آل محمد من 30 یوما، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے، آپ کے بچے بھوکے ہیں، ہم سارے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھانے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کہا میرے بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما قدر فی بیت آل محمد من 30 یوما، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے، میری بیٹی مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، چولہا نہیں جلا، جاؤ جاؤ ڈھونڈو ساری دنیا کے ایک فقیر دکھا دو جس کے گھر میں چولہا 1 مہینہ نہ جلے، روز ہی جلتا ہے، دوسرے دن تو جل ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی 1 مہینہ گزر چکا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے پاس 5 بکریاں ہی کھڑی ہیں، خبر تیری صحیح ملی ہے تجھے، لیکن تو بتا تجھے بکریاں دوں کہ تجھے دعائیں دوں؟ اتنی بڑی قربانی! آپ کو پتہ نہیں کہ ہمیشہ والدین کا گوشہ اور بیٹیوں کے لیے زیادہ نرم ہوتا ہے، عام طور پر 99% یہی دستور ہے۔ تو یہ اتنا شفیق نبی جو امت کے لیے تڑپ جاتا ہو، اولاد کے لیے کیسے نہیں تڑپے گا؟ اور صابر شاکر بیٹی زندگی میں ایک ہی دفعہ آئی ہیں بھوک کی شکایت لے کر، پھر کبھی یہ شکایت لے کر نہیں آئی، تو یہ موقع تھوڑا ہی تھا ان کو امتحان میں ڈالنے کا، تجھے بکریاں دوں کہ دعائیں دوں، بول کیا لینا ہے؟ دونوں ہی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا، اور وہ دونوں ہی مانگ لیتی تو یا رسول اللہ بھوک ہے، بکریاں بھی دے دیں، دعائیں بھی دے دیں، دونوں ہی دے دیں، تو وہ مزاج نبوت سمجھی، منشا نبوت سمجھی، اور آپ نے امت کے لیے دروازہ ہے حرام کا دروازہ بند کیا۔ میری امت، میں تو اپنی اولاد کو سولی پہ لٹکا گیا، تم کیوں چوپڑی کی خاطر حکم توڑتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ چلیں آپ 5 دعائیں دیں دیں، میں بکریاں نہیں لیتی۔ تو آپ نے فرمایا تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، جا 5 بکریوں سے بہتر سودا تجھے دے دیا۔ واپس آئیں خالی ہاتھ، حضرت علی نے فرمایا کچھ بھی نہیں لائی ہو؟ کہنے لگی ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ، میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا خیر و ایامی کی ھذا، مبارک ہو آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں اس مشقت کو رکھا، ان مصیبتوں کو رکھا، ان گھاٹیوں کو رکھا، کل کوئی بہک نہ جائے، کوئی پھسل نہ جائے، کیا کرتا، بچوں کا کیا کرتا، بیوی کا کیا کرتا، سوسائٹی میں تو زندہ رہنا تھا، سوسائٹی میں بھی تو زندہ رہنا تھا، میں کیا کرتا، وہ کرتا جو تیرے نبی نے کر کے دکھایا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے کے لیے گئے، ایک صحابی عمران بڑے عرب سردار وہ بھی ساتھ، تو آپ نے دروازے پہ دستک دے کر پوچھا بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو انہوں نے اندر سے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں، لپیٹ کر پردہ کرنے کے لیے عمران اندر آتے ہیں تو میں پردے جو کی چادر میرے گھر میں کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، کہا میری چادر سے پردہ کر، باپ کی چادر سے اپنا وجود چھپایا۔ دونوں اندر آئے تو آپ نے حال پوچھا تو حضرت فاطمہ سینے لگ کر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی آ گئی، تمہارے تو بچے لاکھوں کے چاکلیٹ کھا جاتے ہیں، کبھی حساب کیا ہے؟ کھلونے چاکلیٹ کتنے کھلاتے ہو اپنے بچوں کو؟ اور سینے پہ سر رکھ کے رونے لگے یا رسول اللہ بیماری کی دوا کوئی نہیں، بھوک کے لیے روٹی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور کہا میری بیٹی نہ رو، هونی علیک، غم اتنا نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے منہ میں داخل نہیں ہوا۔ 3 دن ایک وقت نہ کھاؤ، دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ کہا 3 دن ہیں میرے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، اور میرے رب نے مجھے کہا تھا
کہو تو بنا دوں مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں؟ بطحا بطحا سارے عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں تیرے ساتھ ساتھ چلیں؟ میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا۔ وکفا بک شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تجھے بشارت ہو، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ سرداری کوئی سہرے باندھ کے ملی تھی، تو ہر شادی کے 9 جوڑے اور ہر سیزن پہ 50 جوڑے، اتنا ظلم و ستم۔ جس دیش میں کروڑوں غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے روتے روتے سو جائیں اور انہیں مائیں ایک قطرہ دودھ نہ دے سکیں، اپنی چھاتیوں سے نہ دے سکیں، تازہ روٹی کا ایک ٹکڑا ان کے منہ میں نہ ڈال سکیں، اس دیش کی مالدار عورت ہر سیزن پہ 100 جوڑے 50 جوڑے خریدے۔ یہ کیسے بے وقوف خامد ہیں جو اس طرح اپنی بیویوں کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ کیسی نادان بہنیں ہیں جو اپنے مال کو اس طرح ضائع کرتی ہیں۔ کیا اوپر اللہ نہیں دیکھ رہا کہ اس پیشاب پخانے کے جسم کو سجانے کے لیے اتنا ظلم و ستم؟ تمہاری زیب و زینت کے سامان اللہ نے آگے تیار کر کے رکھے ہیں، کبھی جنت کو پڑھا کرو، کبھی اس کے تذکرے کیا کرو۔ یہ کیا پیشاب پخانے کا جسم ہے جس کو سجانے کے چکر 4 سال گزر جاتے ہیں، تو جب بڑھاپے کی مکڑی آ کے حملہ کرتی ہے اور بڑھاپے کا تانا بانا جب چہرے پر بنتی ہے تو اب بلاؤ پلاسٹک سرجری والوں کو بھی، طبیبوں، حکیموں، سنیاسیوں کو بھی کہ تیرے بڑھاپے کے بل نکال دیں۔ نہیں، کمریں جھک گئیں، چشمے چڑھ گئے، آلے لگ گئے اور رونقیں رخصت ہو گئیں، جوانی چلی گئی، بڑھاپے نے خیمے لگا دیے۔ اب اس خیمے سے لاش اٹھ کے جائے گی، جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ آگے کی سوچو جہاں خود اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے تمہارے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا، اور نور کے تانے بانے سے لباس بنا کے تیار پڑے ہوئے، تیار۔ میں کوہ نور ہیرا دیکھنے گیا 1983 میں، انگلستان ہماری جماعت گئی، میں بیمار ہو گیا، جماعت ساری واپس آ گئی، میں 2 مہینے وہاں رہا علاج کے لیے۔ تو ایک دن ایک ساتھی میرے پاس آیا، چلو جی آپ کو کوہ نور ہیرا دکھاؤں۔ چلو یار یہ تو ہمارے دیش کی چیز ہے، میں دیکھنے چلا گیا۔ ملکہ وکٹوریا کے تاج میں لگا ہوا ہے، سلیب کے ایسے بیچ میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اور وہ بس ایسے کو 2-4 مربع فٹ میں اس کی ایسی شعائیں جا رہی تھیں، یہ سب سے بڑے ہیرے کی اوقات ہے، کیونکہ 2, 2.5, 4 مربع فٹ کے اندر جہاں تاج پڑا تھا وہاں اس کی ایسے شعائیں پھیل رہی تھیں۔ اور میرا آپ کا نبی کہتا ہے کہ جنتی کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھ دو تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان سب روشن ہو جائے گا۔ ایک پانی کا قطرہ، دیکھو میں نے گلاس میں انگلی ڈالی اور اوپر کیا، یہ دیکھو یہ ایک قطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک قطرہ جنت کے پانی کا انگلی پہ لگا کر کہاں بیٹھو؟ آسمان پر۔ آسمان ناقابل دید چیز ہے، یہ نیلا رنگ روشنی کا ہے، آسمان کا نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے، یہ روشنی 7 رنگوں میں ہے، اس میں سے نیلا رنگ قابل دید ہے، وہ نیلا رنگ روشنی کا ہے نہ کہ آسمان کا۔ آسمان ناقابل دید چیز ہے، اس آسمان پہ بیٹھ کے اس طریقے ساتھ جنت کے صرف ایک قطرے کی تری کو یوں نیچے کر دے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے۔ یہ عورتیں جو آج ان کپڑوں پر کیا کچھ ہلاکت خیز سامان تیار کر رہی ہیں، یہ وہ جنت کا دوپٹہ جو اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ ڈالے گا، اس دوپٹے کو پکڑ کر یوں لہرا دیں تو ساری کائنات میں روشنیاں جگمگ کرنے لگے گی۔ سورج صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے، بس سورج کی روشنی صرف 7.5 ارب میل میں ہے۔ سورج جیسا دہکتا چراغ 7.5 ارب میل کے آگے اس کی ایک شعاع نہیں جاتی، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ یوں لہرا دو تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے۔ بلیک ہول ایسی بلائیں ہیں کہ کھربوں سورج اس میں ڈالو تو ایسے غائب ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جنت کی عورت کا دوپٹہ 7 زمینوں سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو روشن بھی کر دے گا، معطر بھی کر دے گا، خوشبودار بھی کر دے گا۔ اس امید پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اٹھایا۔
کہا میری بیٹی مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بس تیرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہاں نیزوں پہ لٹک گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے، حیران ہوتا ہوں، اگر اللہ کا نبی دعا کرتا تو یہ واقعہ ٹل ہی جاتا۔ آپ نے ایک دفعہ ام سلمہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو، کوئی مجھے ملنے نہ آئے، ایک فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور آپ اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی اندر، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش، ام سلمہ نے پکڑنے کی کوشش کی، یہ بڑے چاق و چوبند تھے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر سیدھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضور کے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ تو جب ام سلمہ اندر گئیں تو کیا دیکھا، اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا، پیچھا ہوا تھا، اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ گئے ایسے ایسے رو رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا، یہ گریا کیسا، یہ رونا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ مجھے بتا کر گیا کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت قتل کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ اور اللہ کی شان، حضرت ام سلمہ سب سے آخر میں فوت ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں فوت ہوئی، آپ کی ازواج میں 61 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور وہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ام سلمہ خواب میں ہیں، عصر کے قریب سوئی ہوئی ہیں کہ ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، سر میں مٹی، چہرہ پھیکا ستا ہوا، غمگین، سارا جسم مٹی و مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضرت مقتل حسین، اپنے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا۔ اب کون چوپڑی کے بہانے کرے گا میں کیا کرتا، سوسائٹی میں کیسے زندہ رہتا۔ اور بھائی ایسی شادیوں میں کیوں جاتے ہو جہاں ساری ساری رات تمہیں جاگنا پڑتا ہے، فجر کی نماز جاتی ہے، صحت برباد ہوتی ہے، کیا کریں گے پھر لوگ، ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو نہ آنے دو، کیوں اپنے ایمان کے سودے کرتے ہو؟ ایسے زیور کی نمائش، کپڑوں کی نمائش اس دیش میں جہاں غریب کو روٹی نہ ملتی ہو، جہاں راتوں کو چراغ میں تیل نہ ہو، وہاں تم شادی کے جوڑوں پر ہزاروں، اور ایسی شادیاں کہ ایمان کے جنازے نکال کے آتے ہو۔ 8 دن ایک شادی چل رہی ہے، اور روز رات کو 2 بجے واپسی ہو رہی ہے، روزانہ فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں باز آتے ہو ایسی دوستیوں سے، اور کیوں نہیں لوٹتے ہو ان راہوں سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کبھی کسی کو بخشا ہے؟ لوگ نہیں آئیں گے تو شکر کرو نہ آئیں ایسے لوگ جو تمہارے ایمان کے جنازے نکال دیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، دھوکے کا جہان ہے، اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو واضح موجود رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی جو ہیں ان کے ہاتھ میں بوتل ہے اور خون اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن ان کی طرف سے خود مدعی بن کے آؤں گا، میں مدعی بنوں گا قیامت کے دن ان کا۔ کچھ اپنی داستان پڑھ لیا کرو بھائی، صرف نوائے وقت ہی پڑھنا ہے، جنگ ہی پڑھنا ہے، صرف اخبار جہان ہی پڑھنا ہے، ڈائجسٹ ہی پڑھنے بس۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہا، رونا تو اس بات کا ہے، عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہے، ان کو پیسے کمانے کا شوق ہے بس۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنی تاریخ کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، سینوں میں نقش ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں حفظہ، تجھے یاد ہے تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو میرے نبی نے زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا۔ نہیں نہیں، میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا، یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ اچھا یہ بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کرتی تھی تو وہ بستر بن جاتا تھا، صبح سیدھا کرتی تھی تو وہ کمرے کا فرش بن جاتا تھا۔ اچھا وہ دن یاد ہے جب تو نے اس کی
ایک کی بجائے 2 طے لگا دی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے صبح پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، آج اس کی ایک طے زیادہ لگا دی لیکون اوطأ لک، تاکہ آپ کے لیے ذرا نرم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا حفظہ میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا تھا، اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ اللہم نعم، کہ جی مجھے یاد ہے۔ کہ اچھا یہ بتا تجھے پتا ہے تیرے نبی ایک ہی جوڑے میں زندگی گزارتا تھا اور خود ہی اس کو دھوتے تھے، خود ہی دھوتے تھے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے لٹکاتے تھے۔ پھر بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت، تو آپ فرماتے بلال میرے پاس دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ خشک ہوگا اسے پہنوں گا پھر آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ ہمارے تیرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا پہننے کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے میں چاہوں تو تیرے لیے جنت زمین پہ اتار دوں۔ رسول اللہ میں 2 چادریں آپ کے پاس بھیجوں، تو اس نے ایک بھیجی دوسری نہیں بھیجی، تو آپ کے پاس اس دن جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی، ایک چادر میں نماز پڑھائی، گردن میں گانٹھ لگا کر اس کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اتنی بڑی ہستی، تو اب تم مجھے کیا بتانے آئی ہو کہ میں وہ راہیں چھوڑ دوں جس پر میرا محبوب مجھے چلا کر گیا تھا؟ حفصہ جاؤ، عائشہ جاؤ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ کہ 3 مسافر تھے، ایک منزل کو متعین کر کے چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا قدم بقدم پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، ذرا دائیں بائیں ہوگا تو ان سے دور ہو جائے گا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسی طرح اپنے کو اس مشقت میں رکھوں گا، اسی حال پہ مرنا چاہتا ہوں جس حال پر میرا نبی مجھے چھوڑ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ کیونکہ ہمارے سامنے جنت نہیں ہے تو ہم فیصلہ باد کو جنت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو یہ جنت نہیں بن سکتا۔ ہم یہاں خوشیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، امتحان گاہ میں خوشیاں نہیں ہوتی، امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ خوشیوں کی جگہ آگے آ رہی ہے جب اللہ تبارک و تعالی موت کی پابندیاں ہٹا دے گا، بڑھاپے کو ہٹا دے گا، نفرتیں دبا دے گا، سوال ختم، پیشاب پخانہ ختم، بھوک پیاس ختم، کامل اکمل خوبصورت زندگی سے ابتدا ہے کہ روز اس میں اضافہ کبھی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ملایا عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ جب نماز میں خنجر لگ گیا تو مارا بھی کافر نے پوری کامل شہادت، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو وہاں کر دینا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دیں۔ انہوں نے آ کر کہا، جب گئے نا تو حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اما جان میرے ابا یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر کی چاہت ہے تو وہ مجھ پر مقدم ہے، میں اس کے حق میں دستبردار ہوتی۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابا جان مبارک کو اجازت ہوگی؟ کہ ممکن ہے میرے شرم سے اجازت دی ہو، جب مر جاؤں جنازہ اٹھانا ایک دفعہ پھر پوچھنا، اجازت ملے تو لے جانا ورنہ پھر مجھے بقیع میں ڈال دینا۔ حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر بے قرار، آپ نے حضرت علی نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے بے قرار ہو؟ کہ نہیں موت کے بعد والی گھاٹیوں سے بے قرار۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں بے قرار ہوتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے کتنی دفعہ سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، سیدہ قبول اہل الجنہ۔ تو حضرت عمر نے کہا گواہی دو گے؟ گواہی دو گے؟ کہا میں اکیلا نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا یہ بھی گواہی دے گا، میں بھی گواہی۔ ہاں آل رسول کی گواہی کے بعد اب کہاں سے گواہی لانی ہے؟ سب سے پاک گواہی۔ پھر بھی خوف ہے، ہائے ہائے کیا ہوگا، ہائے ہائے کیا ہوگا۔ جب دیکھا موت کی پرچھائیاں سر پہ آ گئی ہیں تو اپنے بیٹے سے کہا، ان کی گود میں سر تھا، بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دو۔ تو اس نے اپنی پنڈلی پہ رکھ لیا، میں کہہ رہا ہوں زمین پہ، زمین پہ۔ تو انہوں نے زمین پہ رکھا، تو یہ زمین ہے تو اپنے چہرے اپنے گال کو ایسے رکھا، اور پھر یہ ایسے کر رہے تھے،
اور اس کے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ حالانکہ آپ نے کہا، آپ نے عرفات کے دن کہا آج میرا رب میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ بھی نازاں ہو، جس پر خالق کو ناز ہو۔ وہ کیسے مقام والا آدمی ہوگا؟ وہ کیسے ڈر رہا ہے؟ ہائے ہائے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ یہ کہتے اللہ کے حاضر ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا، صہیب رومی، جنازے کو اٹھایا گیا اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے آ کے رکھ دیا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر دروازے پر گئے، دستک دی کہ اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر خدمت ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، خوش آمدید خوش آمدید، لایا جائے لایا جائے۔ چادر اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ پھر حجرہ مبارک میں صحابہ داخل ہوئے اور آپ کی قبر کو کھودا جا رہا تھا تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو در کہہ رہے تھے صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ نے اس کے رسول نے، مجھے پتا تھا کہ اس جگہ عمر کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے ہزاروں دفعہ سنا اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمانوں میں جبریل و میکائیل، میرے دو وزیر دھرتی پر ابو بکر اور عمر۔ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ اور بتاؤں کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ ان کا حشر کہاں سے ہوگا؟ حضور کے قدموں سے۔ اور آپ نے فرمایا قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا، جو مدینے کی فضاؤں میں اذان گونجا کرتی تھی، وہ اذان آج پھر گونجے گی محشر کے دن میں۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو آپ کا جو تدفین ہوئی وہ عشاء کے نماز کے بعد ہوئی، رات کو تدفین ہوئی۔ چونکہ وہ جنازہ ہی لمبا ہو گیا نا، آتے تھے جنازہ تو پڑھا گیا نہیں، کچھ لوگ آتے، جتنی کمرے میں جگہ ہوتی اتنے لوگ آ کے دعا کرتے نکل جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے دو، پہلے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دینا تو مجھے چھوڑ کے سب نکل جانا، کہ سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر آسمان کے مقرب فرشتے آئیں گے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تم مرد آنا، عورتیں آنا، بچے آنا۔ اس طرح وہ دیر لگ گئی کافی۔ تو ظہر کی نماز پر حضرت بلال جو اذان کے لیے کھڑے ہوئے کہ ان کا اشہد ان محمدن، تو روتے روتے زبان بند ہو گئی۔ پہلی اذان تھی جو آپ کی وفات کے بعد ہو رہی تھی، تو اذان نہ دے سکے پوری، اوکھے سوکھے مکمل کر کے آئے کہ آج کے بعد اذان نہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تھا، ان سے کہنے لگے اللہ کے لیے کیا تھا کہ اپنے لیے کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے لیے۔ کہا پھر مجھے اجازت دے دے، میرا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ چلے گئے شام جہاد میں، کافی عرصہ بیت گیا، مدینے لوٹ کے نہیں آئے۔ تو ایک دفعہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ملنا ہی چھوڑ دیا، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بس پھر تو چل سو چل، سواری ان سے تیز، یہ سواری سے تیز، شوق دونوں سے تیز، مارو ماری کر کے مدینہ پہنچے۔ تو لوگوں کو پتا تھا اذان تو دینا بند کر چکے ہیں، نہیں دیتے، تو لوگوں نے حضرت حسن حسین سے کہا تم کہو تمہاری رد نہیں کریں۔ تو یہ دونوں بچے آ گئے، کہا چاچا آج ہماری گزارش ہے، جیسے تم ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، آج ہماری وجہ سے اذان کہہ دیا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، بیٹو میں نے قسم کھائی تھی اور آج میں قسم توڑتا ہوں تمہاری خاطر۔ تو وہ جہاں چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینے میں کوہرام مچ گئی، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئی۔
لوگوں کو ایسے لگا جیسے حضور کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یوں لگا کوئی زمانہ ہے، لیکن جب ہوش آیا کہ نہیں نہیں وہ نہیں ہے، تو اس بے قراری اور اضطراب نے آہ و بکا کا ایک منظر قائم کر دیا۔ اور پھر جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے کہ رومیوں نے کہا اپنا امیر دکھا دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا شہر کا فاتح کون ہے، اگر وہی ہوا تو تمہیں چابی دے دیں گے، وہ نہیں ہے تو ہمارا بچہ بھی آخر دم تک تم سے لڑے گا اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپس میں مشورہ ہوا کہ حضرت عمر کو کیا بلانا، لڑائی میں تو دھوکہ بھی جائز ہے، تو خالد کو آگے کر دو، خالد اور عمر کی شکل ملتی جلتی، قد قامت سب کچھ ملتا جلتا۔ تو چند دن کے بعد انہوں نے کہا بھی ہمارا امیر آ گیا ہے، ان کا سامنے کرو، از خالد سامنے ہو گئے، وہ اوپر دیوار پہ چڑھے، اپنی کتاب کو کھولا اور یوں دیکھ رہے اور یوں پڑھ رہے، یوں دیکھ رہے یوں پڑھ رہے، کہنے لگے اس جیسا ہے وہ نہیں ہے، وہ لاؤ گے تو کام چلے گا۔ پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، تشریف لائے، انہوں نے دیکھا پہچانا، چابیاں حوالے کر دی۔ تو جب مسجد میں آئے تو جمعے کا دن تھا، اذان کون دے؟ تو سب نے کہا آج تو بلال سے کہو اذان دے۔ تو آپ نے حضرت عمر نے بلال کو کہا بلال آج تو اذان دے دیں۔ تو وہ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چلو آپ کے کہنے پہ دے، میرا تو ارادہ تھا کبھی نہ دوں گا، پھر یہ پہلی اذان بلال کی گونجی ہے۔ تو جتنا وہاں لشکر تھا سب رو 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 رو، سب کے آنسو ایسے برس رہے تھے جیسے گھور گھٹا برستی۔ حضرت عمر کی بھی ہچکیاں لگ گئیں۔ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں ان کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ہائے دیوانوں سے جگ بھرا ہوا ہے، دیوانوں کا جہان ہے، جو اس زندگی کو زندگی سمجھ کے چل رہے ہیں۔ میرا لگا نہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سمجھو حقیقت کسے کہتے ہیں۔ تم سے پہلی قوموں نے بھی اس دنیا سے دھوکہ کھایا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ گئی قوم سمود، یہ گئی قوم عاد۔ فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، یہ آیا وہ آیا، مدین آئے، سبا آئی، کیا کیا آیا، کن کن انداز میں آیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہاں فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية، تیرے رب نے انہیں پکڑا۔ ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، نوح کی نسل کو کشتی پہ بٹھایا، لنجعلها لكم تذکرہ وتعيها اذن واعية، اپنے کان کھول کے سنو گے تو یہ بات تمہارے دل میں اترے گی اور تم پر حقیقت کھلے گی۔ کان بند رکھو گے، دل کو غافل بٹھاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر سے یہ قرآن گزر جائے گا۔ اتنی کہانی سنا کر پھر اللہ نے کہا اب بتاؤں حقیقت کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب حقیقت کی نقاب کشائی ہو رہی، اب حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اب حقیقت کا راز فاش کیا جا رہا ہے، اب آنکھوں کے پردے ہٹ رہے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب پھونکنے والا پھونک مارے گا، وحملت الارض والجبال، زمین آسمان اچھل اچھل گریں گے، فدکتا دکتا واحدہ، یہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، آج وہ حقیقت واقع ہو گئی۔ وانشقت السماء، آسمان پھٹا۔ فہی یومئذ واہیہ، یہ آج لیراں لیراں ہو گیا۔ والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پر بھاگے۔ ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8، آج تمہارا رب 8 فرشتوں کے کندھوں پر عرش کو بٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ گیا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے۔ وجیء یومئذ بجہنم، یہ آ رہی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ وازلفت الجنت للمتقین، یہ آ رہی ہے جنت مہکتی ہوئی، یہ بھڑک رہی، یہ مہک رہی، وہ چٹخ رہی، یہ چہک رہی، یہ دائیں سے آ رہی، وہ بائیں سے آ رہی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اوپر پل لگایا جا رہا ہے، پل صراط، سنو سنو، پل صراط صرف مسلمان کے لیے ہے، کوئی کافر پل سے نہیں جائے گا، کافر کے جو ہے وہ سیدھے جہنم کے دروازوں سے اندر جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها،
کافر سارے دروازے سے اندر. مسلمان کو کہا جائے گا چڑھ، تیرے لیے پل صراط ہے، تو جنت کا دعوے دار ہے، چلو. تو کچھ تو ایسے گزریں گے کہ نیچے جہنم کی آگ کہے گی جز فقد اطفألوا نورک لہبی، اللہ کے واسطے جلدی گزر جا، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. اور کچھ ایسے گزریں گی کہ وہ اس کے پل کے دونوں طرف بڑے لوہے کی آریاں، شکنجے، چھریاں ان کے جسم میں پیوست ہوں گے، اور ان کے اندر جیسے گراری پھرتی ہے اس طرح ان کے پیٹ کے اندر وہ پھریں گے، اور ان کو قیمہ بنا کر پل کے نیچے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. نیچے جا کر پھر وہ سلامت ہوں گے. کچھ ایسے، کچھ ویسے، کچھ یوں گزرے. یہ مسلمان اور منافق کے لیے پل صراط ہے کہ منافق بھی دعوے دار ہے مسلمان ہونے کا. چل، جب وہ گزریں گے تو آگے اندھیرا تو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، آگے جانے والوں سے ٹھہرو، تمہاری روشنی سے ہم بھی راہ طے کریں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس جاؤ، نور ادھر سے ملتا ہے، یہاں نہیں ملتا. فضرب بینہم بسؤر لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دروازہ بند ہو جائے گا، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. خوفناک گھاٹیوں میں سب سے آخری طبقہ حاویہ ہے جس میں جا کر منافقین کو گرایا جائے گا. اس طرح یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے. یومئذ تعرضون، آج انہیں پیش کیا جائے. لا تخفى منکم خافیہ، آج کوئی نہیں چھپ سکتا. لاؤ آج سب کی FIR لائی جائے، سب کی فائلیں لائی جائیں، کھولے جائیں. یہ فرشتوں کے لکھی ہوئی FIR ہے، یہ غلط نہیں ہے. اس میں محرم ہے اور مجرم ہے. اس میں ظالم ہے، عادل ہے، پاک ہے، داغی ہے. یہاں کوئی کسی لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. فإن تدع مثقلۃ إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اماں تھوڑا سا میرا گناہ لے لے، ہائے میں تیری ماں ہی نہیں ہوں. جب ماں ہی بھول گئی تو بیوی پہ کیا دعویٰ کرو گے؟ تو باپ کے کیا دعوے کرو گے؟ تمہارا رب اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دیتا ہے، باپ سے نہیں، کہ تمہاری ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. تو جب آج ماں کہہ رہی تیرا میرا کوئی لاگا دے گا کوئی نہیں، اپنا سر لے جا. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. میرا بچہ آج میں آپ بڑی تھوڑی ہوئی ہاں، آج میرا آپ کو بڑا سودا تھوڑا ہے، میں تینوں کتھو دے ماں. اپنی جان آپ بچا، میری جان چھڑ. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اوپر جہنم کی بھڑک، جنت کی مہک، پر ترازو آئے گا ایسے ہلتا ہوا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اللہ کہے گا ہاں وہ فائلیں کھولو. کھلتی گئیں. اقرأ کتابک. یہ وکیل لوگوں کے مقدمے لڑتے ہیں نا، آج یہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہوں گے. جج اوروں کے فیصلے کرتے ہیں، آج ان کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اور ہر ایک کو فائل اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. ہر ایک کی فائل کے پکڑتے ہی پتہ چل جائے گا پاس کے فیل ہاتھ میں آتی پتہ چل جائے گا. کیسے؟ کہ پاس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، فیل کے الٹے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی کہے گا ہو، خوشی سے نعرہ مارے گا ہو. اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، قرآن نے اس کو لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ آ جاؤ. وہ دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں. کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ جواب دے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس سے مزیدار زندگی مبارک ہو. وہ زندگی کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، عالی شان اوپر کی جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے، انہاس عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے، سرر مرفوعہ، بچھے ہوئے تخت، اقواب موضوعہ، بھرے ہوئے جام، بے اقواب و اباریق وکأسا من معین، بھری ہوئی سرائیاں اور چھلکتے ہوئے جام، اور فاکہۃ مما یتخیرون، اور سجے ہوئے پھل، ولحم طیر مما یشتہون،
اور بھنے ہوئے درندوں کے گوشت، اور یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور اوپر ان کے چاروں طرف نوکر دوڑتے ہوئے گھومتے ہوئے، نوکر کھڑا نہیں ہوگا کہ بلانا پڑے، اللہ نے کہا یطوف گھوم رہے ہوں گے، ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے۔ یہ جو بڑے بادشاہوں کے پاس ابھی جانا ہوگا نا، تو وہاں ایک آدھ دفعہ کھانے کا موقع ملا تو وہاں یہ منظر دیکھا، وہ جو تھے نا، وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ ڈش لے کر ایسے گھومتے رہتے ہیں۔ دنیا کو جنت بنانا چاہ پر بن نہیں سکتی، وہاں وہ خدام کے ہاتھ میں تشتریاں، ویسے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے چاروں طرف سے ان کا طواف کیا جا رہا ہے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، کسی میں معین کی شراب ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں یہ آپ کیا پئیں گے؟ کوک پئیں گے؟ پیپسی پئیں گے؟ کہتا میں نے ڈائٹ دے دو، کھانا خراب، کیوں پیتے ہو یہ پیپسی اور کوک جو تمہارا پیسہ بھی برباد کر رہی ہیں، تمہاری صحتیں بھی برباد کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا شوگر زیادہ ہو گئی، انہوں نے ایک دانہ اور ڈال دیا، ڈائٹ پیو۔ وہ یہ بھی ستیاناس ہے، ایمان کا بھی، صحت کا بھی، پیسے کا بھی۔ تو اب جنت کے نوکر آ رہے ہیں، جناب کیا پیو گے؟ کیا ہے جی؟ اس میں معین ہے، اور جی اس میں سلسبیل ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں زنجبیل ہے، اس میں کافور ہے، اس میں تسنیم ہے، اس میں رحیق ہے۔ یہ 4-5 نام اللہ نے بتائے، باقی تو بتائے کوئی نہیں۔ یہ جو زیادہ عالی شان ہیں وہ بتا دیے، اور باقی تو بتائی نہیں۔ تسنیم کی جو شراب ہے وہ بہت سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، یہ جو تسنیم کی شراب ہے یہ ہم اپنے ان بندے اور بندیوں کو پلائیں گے جن کا دل صرف مجھ میں ڈوب کے رہا، جنہوں نے میرے غیر کی طرف کبھی نظر نہ اٹھائی۔ ان کے لیے ساقی کون بنے گا؟ کہ ان کا ساقی میں خود بنوں گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے انہیں پلانے والا بنے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آئے اللہ ساقی ہے، شراب رحیق تسنیم ہے۔ اور شراب کو چھوڑو، اس کو دیکھو ہاتھ کس کا آ رہا ہے، کس کا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، کون ساقی بن رہا ہے؟ ساقی آئے خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم۔ امیر خسرو نے کمال کیا، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم۔ آج اللہ خود ساقی بن کے آ گیا ہے۔ یہ تسنیم کی شراب ایسی اعلیٰ درجے کی ہے کہ اس کے لیے رب ہی کا ہاتھ اس کے شایان نشان ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ کیوں؟ اتنا بڑا مقام کیوں؟ یہ اتنے وی آئی پی کیوں ہیں؟ کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری فیصلہ باد کی مشقتوں کا صلہ ہے۔ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوا کرتا تھا، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ بچہ فرما بردار ہوں تو ماں باپ کی ہر آنکھ اس کا طواف کرتی، ہر نظر اس پہ فدا ہو کے پڑتی ہے۔ ایسے رب اپنے ان بندے اور بندیوں کو دیکھتا ہے فیصلہ باد میں، جو اس کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے کڑتے ہیں، اسی کے لیے روتے ہیں، اسی کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں۔ تو اللہ کی نظر ان پہ جب آتی ہے نا تو وہ ایسے پڑتی ہے جیسے کہ اس کو میں اپنے الفاظ سے بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، آؤ مزے کرو، موج کرو، بیٹھو اب موت سے پاک ہو کر، بڑھاپے سے پاک ہو کر، پیشاب پخانے سے پاک ہو کر، درد دکھن سے پاک ہو کر، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے پاک ہو کر، نوکریوں کے جھنجھٹ سے، کاروبار کی مشقتوں سے پاک ہو کر، گرمی سردی کے انتظام سے بے نیاز ہو کر، نوکروں کی تنخواہوں سے بے فکر ہو کر، کھانے پکانے کے فکر سے آزاد ہو کر، ہانڈی چولہے سے آزاد ہو کر، سینے پرونے کے غم سے آزاد ہو کر، آؤ بیٹھو، آج ساقی رب ہے، میزبان رب ہے، کھلانا بھی اس کے ذمہ، پہنانا بھی اس کے ذمہ، پلانا بھی اس کے ذمہ، اور گھر کی چھت دینا بھی اس کے ذمہ۔ یہ ایک گھر بنایا، کتنی مشقتوں کے بعد بنایا، اب اس کو بدلنا پڑے تو کتنا اس کو توڑنا پڑے،
توڑنا پڑے، پھر نیا بنانا پڑے، تمہاری ایک نظر سے تمہارے سارے گھر کا ڈیزائن بدل جائے گا۔ ایک نظر دیکھا، ہاں بڑا اچھا ہے، دوسری نظر دیکھا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تمہاری پلک جھپکنے میں دیر لگے گی اور اس کو تمہاری منشا میں ڈھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جاؤ موج کرو، موج کرو، شکلیں بدلو۔ جمعہ بازار شکل بھی بدل سکتے، جمعہ اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے، ایک بازار لگا ہوا ہے، عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، اس میں بڑی بڑی خوبصورت تصویریں ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے جس سے آپ پسند کریں آپ کے اندر داخل ہو جائے گی۔ کسی کوئی شکل پسند آنے کی دیر ہے، گردن سے اوپر کا حصہ اس کے مطابق تبدیل ہو جائے گا۔ ہر جمعے شکل بدلو۔ کبھی سوچو تو صحیح کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، اگر جنت والوں سے یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت ریت، کیا کہہ رہا ہوں، ریت، صحراؤں میں دیکھو، بلوچستان لیا کا تھل دیکھو، سندھ کا تھر دیکھو، عرب کا صحرا دیکھو، الجزائر کا صحرائے اعظم دیکھو، پھر تصور میں لاؤ کہ صحرا اور ریت کا ایک ایک ذرہ، تو کتنا کچھ بنا۔ اگر جنت والوں سے کہہ دیا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال جنت میں ٹھہرا کر تمہیں نکال دیا جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے۔ اور اگر جہنم والوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال جلا کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ آگ ہے آگ۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آ گئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ لوگوں میں لٹ گیا، وہ لوگوں میں ہلاک ہو گیا، ہائے ہائے میں برباد ہو گیا، یہ میرے ہاتھ میں میری FIR کیوں آ گئی، یہ فائل کیوں آ گئی، یہ میرے ہاتھ میں میرا عمل کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی ہے، تو آتی کیوں نہیں، آ جا، مجھے جیسے مارا تھا مجھے اٹھایا کیوں ہے، مجھے ویسے ہی مٹا دے۔ ما اغنى عني مالیہ، میرا پیسہ بھی گیا، ہلک عنی سلطانیہ، ارے موت کھا بھی گئی، اوپر سے لگے گا خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اسے جکڑو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، اسے جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم کی آگ میں بھونو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے زنجیروں میں پرو دیا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، آگ آگ، صرف دنیا کی آگ ہوتی تو بھی عذاب کو کافی تھی، جہنم کی آگ ہے جس کا ایک انگارہ دھرتی پہ رکھ دو ساری کائنات پگھل جائے گی، بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی، ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو سارا جہان کڑوا زہر ہو جائے گا، سوئی کے ناکے کے برابر اس میں سے سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ اور شعلہ نکلے گا وہ ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دو۔ جب اللہ کہے گا خذوہ خذوہ، پکڑو، تو اگر مرد ہیں تو ان کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، مجھے دیکھو یہاں، یہ جبڑا نا جبڑا، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور یہاں سے پکڑ کر ایسے کھینچیں گے، سارا جبڑا باہر آ جائے گا، اور عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر ایسے گھسیٹیں گے، وہ لڑکنیاں کھاتے جائیں گے مرد عورتیں، رحم 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 رحم، تو ان سے کہا جائے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ وہ آگ ہے بھائیو بہنوں، آگ ہے، نافرمانی میں مرنے والے بڑے بڑے ناکام بڑے ناکام ہلاک ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمہ فإنك لا تدري ان له قاتلا یعنی النار، کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی بھی رشک نہ کرنا، تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے جہنم کی آگ چڑھی ہوئی۔ اس لیے بھائی اور بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اپنے اللہ سے ہدایت کا نور، اطاعت کی توفیق، اور یہ جہان اسباب کا ہے، یہ محنت کے بغیر نہیں یہ چیز حاصل ہوتی، اس کے لیے ہم گھروں سے نکالتے ہیں، اس کے لیے ہم گھروں سے، ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر۔ نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟
ایمان کا سرمایہ تھوڑا ہو گیا ہے۔ پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض عین ہے؟ کیوں نہیں پردہ ہو رہا؟ سرمایہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے، ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے، اطاعت ایمان سے آتی ہے۔ کیوں پردہ اٹھ گیا؟ ایمان کی حرارت۔ ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا۔ فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، ایک الگ جگہ بنی تھی۔ جب ایک خاتون آئی، دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی۔ کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ کہ اچھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا، کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لے کر آیا، پھر چھپا کے چہرے کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، یہیں آ کے شروع کر دیتی۔ تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرأت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں۔ اب چونکہ ایمان کی حرارت ہے نہیں، ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو ہیلے بہانے اور لچر عذر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں تھے، کہا کہ غسل کا پانی رکھا۔ انہوں نے پانی رکھا، انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلاں جوڑا نکالا، کا چارپائی میری بیچ میں تھا، تو انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی، ایسے لیٹی، قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں، علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے، میرا کوئی نہ سطر کھولے، میں نہا چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا۔ ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو۔ آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو، ساری کمر ننگی ہو رہی ہے، سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں۔ یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں۔ مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے، مجھے میرے رب کی قسم، اس کی آزادی نہیں، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ میں آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ہاں روشن ہو جاؤ گی، جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی۔ یہ تو پاگلوں کا جہان ہے، پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے، کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھے۔ حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا تھا، تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں، فرمایا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا، اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسما بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا، میرا جسم کیسا۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے، عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا قد کیا ہے، موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے۔ کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔ ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا۔ ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ دوسرا کام اسما بنت امیس سے کروایا، انہوں نے اوپر لگا دی۔ وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا ہے، حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا، اسے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو جنازہ اٹھتا ہے، آپ لوگ دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے۔ دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ، وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں، یہ پڑھا بھی تھا، وہ دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے، اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے۔ وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے۔ اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں، کون ان کو سمجھائے؟ ہاں ہے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے، یہ پاک زندگی ہے، پاکیزہ زندگی، اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا، لوگوں کی خیر خواہی میں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں،
تھک کے کھانا، لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں، مردوں کو بھی نکال دو، بھائی سیکھو سیکھو۔ اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے، پانی بکھر چکا ہے، زمین بے لگام ہونے کا ہے، سمندر اچھل اچھل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے، یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے، یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے، اور کوئی اللہ لاؤڈ سپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو، ختم کرو، باز آ جاؤ۔ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ اس لیے بھائیو بہنوں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اللہ سے معافیاں، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو، اس کو نکل کے سیکھو، گھروں میں اس کی فضا بناؤ، بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو آخرت بتاؤ، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ۔ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ 2-3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مائیں فارغ، باپ فارغ، باپ کاروبار میں، مائیں اپنے بناؤ سنگار میں۔ آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہی۔ اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی، خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا، کھلا دینے والا، جوڑ درد سے پکار اٹھے، وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا۔ یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے۔ جو مائیں کرتی نہیں ہے، وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جوانوں جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماؤں کے کلیجے پھاڑتے ہیں۔ جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے، اسے سمجھایا کب تھا، اسے ٹائم کب دیا تھا، بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے۔ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، نہ خانقاہ تربیت کی جگہ ہے، نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر، ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے؟ ہاسٹل میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلوں میں دھکا دے دیا، فارغ تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہوا، تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی، دکھا دی۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، گھروں میں بیٹھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، جنت جہنم کے واقعات سنو، پڑھو، سناؤ، ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو۔ تو آگے جب چڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے، ورنہ تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے، کانٹے دار۔ اس لیے وقت دو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، اپنی نسل کے لیے وقت نکالو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو مسجد بناؤ۔ زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے، زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا، خبر آئی شکست ہو، تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کیسے غلط؟ خبر باہر سے آئی، تو اندر بیٹھ کے اس کو غلط کہہ رہے، تو چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی، فتح ہوئی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی امانت ہے تو میرے منہ پہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں آیا، میں نے کوئی مشتبہ کھانا نہیں کھایا۔ پھر جب یہ پیدا ہوا، یہ کون سنا رہی؟ کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں، بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا ہوں۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا، پہلے 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا، وضو کیا 2 نفل پڑے دودھ پلایا۔ 2 سال میں نے یہ چکی چلائی ہے، 2 سال میں نے یہ مشقت برداشت کی ہے،
کہ ہر دفعہ اس کے لیے میں وضو کرتی، نفل پڑھتی، پھر دودھ پلاتی، تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ کافر کے آگے کیسے بھاگ سکتا؟ یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے ڈر سے بھاگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے. اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کو کی تربیت کرنی کیسے ہے اور گھر کی زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے. اس لیے بھائیوں بہنوں، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو، اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم کا نام اللہ نے واضح اس لیے کیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ نے کہا میرا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے. جہاں عورت کا نام آیا اللہ نے اس کے خامد کے نام سے ذکر کیا. امرات عمران، امرات لوط، امرات نوح، امرات العزیز، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ذکر نہیں کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، چہرہ کھولنا کیسے اللہ پسند کرے گا؟ حیاؤں والا دین ہے، حیاؤں والا مذہب ہے، حیاؤں والا طریقہ زندگی ہے. یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ تعظیم نہیں، یہ آوارگی ہے. جہاں جوان لڑکا لڑکی ایک بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور اسے تہذیب کا نام دیا جائے، نہیں 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 نہیں، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں. یہ روشنیاں لے جاؤ لے جاؤ ہمیں وہی مٹی کے چراغ بھلے جہاں بیٹی کے سر پہ چادر ہوتی تھی، جہاں ماں کا مقام تھا. ہمیں یہ تعلیم نہیں چاہیے جو جوان بیٹا باپ کو آنکھوں سے گھور رہا ہو، ماں تھکی ہوئی ہو اور بیٹی اس کو چائے کا کپ پلانے پر آمادہ نہ ہو. یہ پڑھے لکھے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جاہل ہی رہنے دو، ہمیں دقیانوسی رہنے دو. روشنیوں کے نام پہ اندھیرے آئے ہیں، یہ تہذیب کے نام پر ہلاکت آئی ہے. ہم لٹ گئے. باپ تو باپ ہے، لوگ چاچے کے آگے سر نہیں اٹھاتے تھے، اب تو باپ کا گریبان پکڑ کے بولتے ہیں. ایک دفعہ میرا چھوٹے بھائی نے میرے والد کے فرسٹ کزن تو وہ تھوڑا سا ایسا اونچا بولا تو کہنے لگا، اس چاچا نے کہا، طارق میں اسی تبالی بچے والے ہو کہ تیرے پیو دیو کو کدی چوم ہی نہیں. میرا باپ بڑا جاگر آدمی، زمیندار اور بڑے تکڑے، تو سب کو جب غصہ آتا تو سب پہ رندا پھر. تو میں حیران، ہمارے والد کے فرسٹ کزن بڑی 50 سال کی عمریں اور بچوں والے، وہ آگے ان کو جھاڑ رہے تو آگے ایسے بیٹھے ہوتے جیسے نوکر، کبھی چوں نہیں کرتے. میرا بھائی کلم یوں لگے جیسے زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں، ایسا تو تیرے پیو دے کو کبھی چوں بھی نہیں. تو یہ کہاں کی تعلیم آئی ہے جو بیٹی ماں کو ڈانٹ رہی ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو ہمیں لگی. ہمیں اپنے محبوب کی زندگی چاہیے، جنہوں نے کہا تیری ماں کے قدم. ہمیں اپنے محبوب کی زندگی چاہیے، جنہوں نے کہا تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے، تیرا باپ تیری جنت ہے، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ نے کہا جس نے صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، صرف کوئی کام نہیں کیا، صرف دیکھ لیا، دیکھنے پر شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل گئے.
اویس کرنی کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، نہیں ماں کی خدمت کر۔ یہ تہذیب ہے۔ ایک صحابی آئی ہیں، یا رسول اللہ میں ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، جہاد کرنے آیا ہوں۔ ہم نے کہا بیٹا واپس چلا جا، جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہے ویسے ان کو ہنسا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلے، ان کے باپ صحابی تھے، وہ بڑھاپے کا شکار دونوں میاں بیوی، تو انہوں نے کہا جب کبوتر اپنے بچوں پر آ کر گردش کرتا ہے اور ان کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے تو ہمیں بھی اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے کہ جب ہم جوان تھے تو ہم نے تجھے کندھے میں بٹھایا، جب ہمارے ہاتھ کپ کپانے لگے تو ہمیں چھوڑ کے نکل گیا۔ حضرت عمر کو اس بول کا پتہ چلا تو اس کے بیٹے کو جہاد سے بلوایا، مسجد میں مار 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 اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ ہمیں یہ تہذیب پڑی ہوئی ہے، ہم نے یہ تہذیب نہیں پڑھی کہ جہاں مائیں پکاریں اور بیٹی سننے کی توفیق نہ ہو، باپ پکارے اور اولاد کو دوستوں سے فرصت نہ ہو، بھائی کا خون سفید ہو جائے، پائی کے حساب ہو رہے ہوں، ٹکے پہ سگے بھائی لڑتے ہیں۔ یہ کیسے بھائی ہیں؟ ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پی کر ایک ٹکے پہ لڑتے ہیں، ایک پیسے پہ لڑتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ اٹھا کر ابن عمر سے کہنے لگا کیوں جی ماں کا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے کروڑوں سانس بھرے تھے، ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ایک بدو اپنی ماں کو کندھے پہ لے کے چل رہا تھا، طواف کرا رہا تھا، ایسے منہ اوپر کر کے کہنے لگا اماں تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو ابن عمر پاس سے گزرے، کہنے لگا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہو جا، جو اس کی چھاتیوں کو 2 سال تو نوچتا رہا ہے، ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا حق نہیں۔ یہ کہاں کا علم ہے جو ماؤں کا بدتمیز بنا دے اور باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے؟ یہ کہاں کی روشنیاں ہیں؟ یہ کہاں کی روشن خیالی ہے؟ صرف آدمی کپڑے اور زیور سے انسان بنتا ہے، کیا گدھے کو کپڑے پہناؤ تو وہ انسان بن جائے گا؟ انسان کا ایک روپ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ ایک کامل اکمل انسانیت کی تصویر بن کر آیا، جو اس کے پیچھے چلے گا اسے انسانیت کی معراج ملے گی، ورنہ سب جانور بن کے مر جائیں گے۔ بھائیو بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ کیسے تعلیم بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جس پیٹ سے نکلا ہے اسی پیٹ سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی سے پیا ہے اسی سے بہن نے پیا ہے، کوئی حق نہیں بہن کا۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی، ان کو پالتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، پھر ان کو ڈولی میں بٹھایا، پھر ان کو سسرال پہنچایا، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا، اور اسی حال میں مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو۔ یہ ایک ایسے ڈاکو ہیں جو بہنوں کا حق ہی لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت۔ بے غیرت تو یہ ہے جس نے اپنی بہن کا حق لوٹا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹی نہیں دی، آپ نے کہا میری نسل میری بیٹی سے چلے، فاطمہ سے، باقی وہ بیٹیوں کی تو اولاد کا انتقال ہو گیا، نسل چلی نہیں۔ آپ کی نسل چلی حضرت فاطمہ سے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی دی، اللہ نے جس کو بیٹی دی اور وہ اس نے کوئی نہ کوئی غصے کا اظہار کیا اور نہ کوئی تانا بولی دیا، تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے،
اور وہ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اس عورت پر اور کہتا ہے تو بھی کمزور، جس کو جنا ہے وہ بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ چند دن پہلے مجھے فون آیا ایک خاتون کا کہ 2 بیٹیاں ہوئیں، تیسری امید سے تھی تو خامد پستول لیے پھرتا ہے گئے، ہوں تو دھی جمی تینوں قتل کر دے۔ ہائے کاش میرے بس میں ہوتا تو اس ظالم کو پہلے میں اس کو سولی پہ لٹکا، اس کے ماں پیو کو سولی پہ لٹکا تھا جنہوں نے اس وحشی کو انسانیت نہ سکھائی، صرف پیسہ کمانا سکھائی، اس کو سولی پہ لٹکا تھا۔ کتنی عورتیں اجڑ گئیں، یہ دھیاں ہی جمی جاندی ہے، دھیاں ہی جمی جاندی، کتنی بچیاں برباد ہو گئیں، تو آندہ کی ہے، تو آندہ کی ہے، تیرے پیو تینوں دتا کی ہے، اور ظالم جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تیرے گھر پھینک دیا، کہتا تو دتا کی ہے، تیرے پیو تینوں دتا کی ہے۔ کیا اس کا نام تعذیب ہے؟ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام سے، ہم تو بھائی آپ کو پیچھے بلا رہے ہیں، پیچھے لوٹو، پیچھے لوٹو، 1300 سال پیچھے جاؤ، پیچھے، جب کبھی دنیا آباد تھی، دنیا شباب پر تھی، دنیا جوبن پر تھی، جب اللہ کا محبوب تھا، اس کی ادائیں تھیں، اس کی زندگی تھی، وہ زندگی ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں، پھرتے پھرتے مر گئے اور نہ ملی تو بھی اللہ ہمیں پہنچے ہوئے میں شمار کر لے۔ یہی تو ایک بادشاہ ہے، دیکھو سارے پرچے پاس کر لو، ایک میں فیل ہو جاؤ تو حکومت ڈگری دے گی، سارے پرچوں میں پاس ہو گئے، سارے میں پاس ہو گئے اور فرسٹ ڈویژن نہیں ملی تو کتنے کالج ہیں جو داخلہ نہیں دیں گے اور کتنے دفتر ہیں جو آپ کو پوچھیں گے نہیں۔ اور میرا اللہ ہے حج کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالا اور مر گیا، لکھو حاجی، تو ابھی تو گھر سے نکلا ہے کہ نہیں، حاجی لکھو۔ حفظ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اور جان گئی کا لکھو حافظ۔ ایسا کریم بادشاہ، جب آپ عرفات کا خود میں تھے دعا مانگ رہے تھے تو ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی احرام میں اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن اسی طرح لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو آؤ بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول سے صلح کر لیں، آج مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، اللہ رسول کی یاری کو ٹوٹے ہوئے زمانہ ہی ہو گیا، تو چلو بھائی آج صلح کریں، اس کو منائیں، نیت کرتے ہو تو پچھلی بار توبہ تو کرو بھائی، ایک دفعہ منہ سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل تعلم۔ یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو سائلین کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو واحد شہنشاہ ہے میرے مولا جو فقیروں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں میرے رب، وہ تو فقیروں کو دیکھ کے یا اللہ دروازے بند کر لیتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تیری واحد ہستی ہے میرے مالک کہ جتنے سوال کرنے والے بڑھتے جائیں تو اتنا خوش ہوتا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر، بھکاری، فقیرنیاں، تیرے در کے سائل، یا اللہ اپنے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے اپنے فقر کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے مولا ہماری طرف نظر کرم کو متوجہ فرما۔ میرے مولا ہمارے بادشاہ بھی تیرے فقیر ہیں اور ہمارا فقیر بھی تیرا فقیر ہے، دنیا کے مالدار بھی تیرے آگے فقیر ہیں اور غریب بھی تیرے آگے فقیر ہیں۔
دنیا کے آزاد بھی تیرے سامنے غلام ہیں اور غلام بھی تیرے غلام ہیں یا اللہ۔ یہاں کا بڑا بھی تیرے سامنے چھوٹا ہے اور چھوٹا بھی تیرے سامنے چھوٹا ہے یا اللہ۔ تیرا دربار وہ دربار ہے، تیرا خزانہ وہ خزانہ ہے کہ جس میں نہ کوئی حد ہے نہ حساب ہے یا اللہ۔ تجھے دینے کے لیے کہیں سے بھی نہیں لینا پڑتا میرے مولا، تجھے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا میرے مولا۔ یہ کن فیکون بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے میرے مولا۔ تیرا یا اللہ اپنا نظام ہے، ہم اس پر ایمان لائے، ہماری طرف نظر کرم پھیر دے یا اللہ۔ اپنی غصے کی نظریں واپس لے لے یا اللہ۔ تیرے سمندر بکھر رہے ہیں میرے مولا، تیری زمین کروٹیں بدل رہی ہے یا اللہ۔ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وہ جرم جن کی وجہ سے فضائیں بکھر رہی ہیں، ہواؤں کے تیور بدل رہے ہیں اور یہ پانی بے لگام ہو رہے ہیں، ہمارے خاص طور پر وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ انسانیت کا قافلہ تیرا کنبہ ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے یا اللہ۔ یا اللہ تو اپنے کنبے کی خبر گیری فرمایا اللہ۔ مدتیں ہوئیں یا اللہ اس قافلے کو تجھ سے بچھڑے ہوئے، زمانہ بیت گیا یا اللہ، تیری یاد سے خالی دل لیے پھرتے ہیں، تیری محبت سے خالی سینے لیے پھرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے چشمے تیری محبت میں بہنا ہی بند ہو گئے میرے مولا۔ یہ ضرورتوں پہ روتی ہیں آنکھیں، خواہشات پہ روتی ہیں، انہیں تیرے لیے رونا ہی بھول گیا یا اللہ، انہیں تیری محبت میں آنسو بہانا ہی بھول گیا میرے مولا۔ یہ دل پتہ نہیں کس کس کے لیے دھڑکتا ہے یا اللہ، تیرے اور تیرے محبوب کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا میرے مولا۔ سینے ہمارے کن کن گندے جذبوں سے بھرے میں میرے آقا، تیری محبت کے جذبوں سے بالکل ہم ویران صحرا بنے پڑے ہیں یا اللہ۔ اے میرے مولا اس حال میں موت آئی تو ہم بڑے ذلیل ہو جائیں گے یا اللہ، جب قیامت کے دن تجھ پہ مر مٹنے والے کھڑے ہو رہے ہوں گے، تیرے لیے راتیں گزارنے والوں کا ایک مجمع جب سامنے آ رہا ہوگا اور ہم اپنی گندگیاں لے کر آ رہے ہوں گے، اے میرے رب اس دن تو چھپنے کی جگہ بھی تو نے کوئی نہیں بنائی، لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تو چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، کہیں چھپ جائیں، کہیں اپنا یا اللہ اپنے آپ کو چھپا لیں، موت پہلے تو نے مار دی ہوگی اور ہم تنہا یا اللہ، ہمارا تو حال ہی خراب ہو جائے گا یا اللہ۔ کوئی ہماری طرف بھی سخاوت یا اللہ اپنی محبت کی کر دے، اپنی نظر کرم پھیر دے، ان دلوں کو اپنے لیے دھڑکنے والا بنا دے، اس سینے کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ۔ کوئی رات یاد نہیں جو تیری محبت میں کٹی ہو، کوئی سانس یاد نہیں جو تیری ہی محبت میں گزرا ہو۔ خواہش کے غلام بن گئے، لذتوں کے غلام بن گئے، چیزوں کے غلام بن گئے یا اللہ، ہمیں اپنی محبت دے دے میرے مولا۔ پہلوں کو بھی تو نہیں دی تھی اللہ، بے شک وہ صفات کے حامل تھے، وہ اہل تھے تو نے عطا کیا، نہ اہلوں کو دیتے ہوئے تجھے کون پوچھتا ہے یا اللہ۔ تو شہنشاہ اعظم ہے، تیرے کیے کو کون چیلنج کر سکتا ہے یا اللہ۔ ہم گئے گزرے مسلمان، ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی، اور ہماری طرف اپنی محبت کی نظر پھیر دے یا اللہ، ہمیں اپنی نظر کرم سے نواز دے یا اللہ، ہمارے روئیں روئیں میں اپنی محبت کو بیدار کر دے یا اللہ۔ ہم بڑے فقیر ہیں میرے مالک، آج تک تیرے نام کی لذت سے ہم نا آشنا ہیں یا اللہ، ہماری خلوتیں تیرے عشق سے یا اللہ ویران ہیں میرے مولا، ہمیں اس فقر سے بچا لے یا اللہ۔ ہم تو ظاہری فقر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور اندر کے فقر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے دونوں فقر دور فرما دے میرے مولا، ہمیں اپنی محبت میں کامل کر دے، معرفت میں کامل کر دے، ہماری راتیں اپنی یاد سے آباد کر دے۔ وہ لوگ جن کو روتا دیکھ کر تیرے فرشتے روتے تھے یا اللہ، یا اللہ وہ لوگ تو نے اپنے پاس بلا لیے، ہمارے پاس تو ہم تو خود سارا گندا مال ہیں یا اللہ، ہمیں دیکھ کر بھی فرشتے روتے ہوں گے، پر ہمارے گناہوں کی نحوست کو دیکھ کے روتے ہوں گے میرے مولا۔ ان کے راتوں کے آہوں نے انہیں رلایا، ہمارے گناہوں نے انہیں رلایا ہوگا۔ اس زمین آسمان نے بڑے اچھے لوگ دیکھے، آج ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ، تو ہوا چلا دینا یا اللہ، وہ ہدایت کا دروازہ کھول دینا یا اللہ۔ تیرے بندے برباد ہو گئے میرے مولا، کالے کیا، گورے کیا، جنگلی کیا، شہری کیا، دیہاتی کیا، سب آج تجھ سے دور ہو کر برباد ہوئے پڑے میرے مولا۔ تو یا اللہ اسباب کی دنیا میں محنت کرواتا ہے، اور یا اللہ اس لحاظ سے فیصلہ ہوا تو بڑی دیر ہو جائے گی، تو اپنا غیبی نظام چلا دے یا اللہ، اپنا غیبی نظام چلا دے یا اللہ۔
آج کی دنیا کہہ رہی ہے اب اسلام نہیں آ سکتا، تو لے آ یا اللہ، تو دکھا دے یا اللہ، تو دکھا دے یا اللہ کہ تیرے محبوب کا پیغام ابدی ہے، آج بھی زندہ ہوگا، آئندہ بھی زندہ ہوگا۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹھ گیا میرے مولا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو نے ہم سے اپنی محبت کی حلاوت کو چھین لیا، راتوں کی خلوتوں کو ہم سے چھین لیا، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ ہمیں بھی اپنے ساتھ باتیں کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہمیں بھی راز و نیاز کی باتیں کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ بے شک ہم بڑے گندے ہیں، یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تیری تجلیات کا ظہور ہو، تو میرے رب ہم نے کوشش تو بڑی کی اس کو صاف کرنے کی، ہم عاجز آ گئے یا اللہ۔ اس ماحول نے، اس گندگی نے، اس بے پردگی نے، اس آوارگی نے یا اللہ ہمیں گردن تک دھسا دیا، ہم دلدل میں پھنسے ہوئے میرے مولا، تیرے نکالے بغیر نہیں نکل سکتے یا اللہ۔ پہلی صدی کے لوگوں کو تو نے ماحول بھی تو بڑا پاک دیا تھا یا اللہ، فضا بھی تو بڑی صاف دی تھی میرے مولا، ہمارے تو پہاڑ بھی گندے ہو گئے، صحرا گندے ہو گئے، دیہات گندے ہو گئے یا اللہ۔ عافیت کے ساتھ ان فضاؤں کو ہدایت میں تبدیل فرما دے، تبدیل فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب والی پاک زندگی واپس کر دے یا اللہ، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے۔ او میرے رب تو نے ہی یوسف کو یعقوب لوٹا کے دیا تھا یا اللہ، اے بچھڑوں کو ملانے والے اللہ، ہمارا دین ہم سے روٹ کے چلا گیا ہے یا اللہ، یہ حیا تقوی کہیں چلا گیا ہے میرے مولا، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ تھک لیے میرے مولا۔ تو نے یوسف کو ملا تو دیا تھا نا یعقوب سے میرے مولا، تو نے ان کی آنکھوں کو قبول کر لیا تھا میرے مولا، اللہ ہمیں بھی ہمارا دین ملا دے میرے مولا، ہم بھی اس کی تلاش میں پھر تھک گئے میرے رب، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، وہ حیا واپس لیا، وہ حیا واپس لیا۔ آج مسلمان بیٹیاں یا اللہ وہ پوسٹروں کی زینت بن گئی، بازار کی زینت بن گئی میرے مولا، یہ کیا ہو گیا؟ نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ گئے میرے رب، یہ گانے کے شوقین بن گئے، انہیں قرآن کے شوق ہی ختم ہو، انہیں بے پردگی کے ذوق بنے، انہیں اپنے آپ کو چھپانے کا شوق ہی نہ رہا۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، ہم اس فقیر کی طرح ہیں جس کی جھولی پھٹ گئی ہو، کشکول ٹوٹ چکا ہو، دروازے بند ہو چکے ہوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا یا اللہ، اور مغرب کا یا اللہ کہ فرید ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اس کی گندی تعذیب کو تیرے محبوب کی امت بڑی خوشی سے قبول کر لی میرے مولا۔ ہماری بے بسی تو دیکھ میرے رب، ہم سے تو ہمارے رونے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے میرے رب، ہم تو اپنے جلتے گھر پہ رو بھی نہیں سکتے یا اللہ، پانی بھی نہیں ڈال سکتے میرے رب، یا اللہ تو کرم کر دینا، مہربانی کر دے، تو فضاؤں کو بدلتا ہے تو بدل دے یا اللہ۔ تو نے 360 کے پوجنے والوں کو رضی اللہ عنہ کر دیا تھا، تو نے ہی ان کی فریادوں سے عرش ہلائے تھے، تو نے ہی ان کی قبولیت کے وہ مقام بخشے کہ تیرا قرآن ان کے لیے اترتا چلا آیا۔ اے رب ہم نے بھی تو تیرا ہی کلمہ پڑھا، تیرے محبوب کو مانا، تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے یا اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں، کہ نہیں نہیں میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں، تم گندے سہی یا اللہ۔ اے میرے رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم دل سے چاہا کہ تجھے پالے، اور اپنی ہمتوں کی کمزوری اور اس گندے ماحول کی آہنی رکاوٹیں انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا یا اللہ، تیرے آگے فریادی ہیں میرے رب، ان فضاؤں کو بدل دے میرے مولا۔ آج کا باطل کہتا ہے لے آؤ اپنے خدا کو میرے رب، ہم بھی تجھے ہی بلاتے ہیں یا اللہ، ہم بھی تیرے ہی در آ کے پڑھتے ہیں مولا، ہم بھی تیرے ہی پاؤں میں گرتے ہیں یا اللہ، ہم بھی تجھے ہی فریادیں دیتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں۔ اے رب اپنے محبوب کی امت پر نظر کرم کر دے، نظر کرم کر دے یا اللہ، اور ہدایت کا سورج نکال دے، ساری دنیا کے باطل والوں کو بھی ہدایت دے دے، یہودی عیسائی دہریے ہندو سکھ مشرک ملحد سب کو ہدایت دے دے یا اللہ، سب کو ایمان کی دولت دے دے یا اللہ۔ ہاں جن کے مقدر میں نہیں ہے اور روڑے اور رکاوٹ ہیں ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے یا اللہ، ہماری سن لے میرے رب، ہمارے مذاق اڑائے جا رہے ہیں یا اللہ، ہمارے مذاق اڑ رہے ہیں میرے مولا،
آجا یا اللہ تو آجا میرے رب، تیرے بغیر اب یہ محفل آباد نہ ہوگی، تیرے بغیر اب اس گڑھے سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ یا اللہ نظر کرم فرما دے، ایمان کی ہوا چلا دے، نماز کی ہوا چلا دے میرے رب، تقوی طہارت کی فضا بنا دے، دیانت صداقت کو زندہ کر دے، ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانت دار کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے اقتدار والوں کو اپنا خوف دے دے، ہمارے ذمہ داروں کو تواضع دے دے، ہمارے غریبوں کو خودداری دے دے میرے مولا، ہماری عورت کو پردہ دے دے میرے مولا، اولاد کو ماں باپ کی اطاعت دے دے، ماں باپ کو تربیت کا سلیقہ دے دے، ہماری نمازوں کو بھر دے، ہماری نمازوں کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے اللہ، اس مبارک محنت کو وجود عطا فرما، اس کو گھر گھر میں زندہ فرما، یہ ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت کو قبول فرما، یہ جتنے فقیرنیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں میرے مولا، تیرے سوا ان کی کوئی نہیں اب سنتا یا اللہ، کوئی نہیں سنتا میرے مولا، تو بھی نہ سنے تو کوئی اور در دکھا، تو تیرے سوا ہے بھی تو کوئی نہیں یا اللہ، تو ہی تو آخری ہماری امید ہے، تو ہی تو ہمارا آخری سفر۔ لوگ ہم سے یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں یا اللہ اپنے بندوں کی بندیوں کی مدد کو آ جا میرے رب، ان ہواؤں فضاؤں کو بدل دے میرے رب، یہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے، جتنے تشریف لائے مرد عورت ان سب کو قبول کر لے، ان کی دنیا اور آخرت بھلی کر دے، یہ ہمارا ٹوٹی پھوٹی شکل اس کو تو یا اللہ تیرا راستہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یا اللہ، ایسی الٹی سیدھی نقل ماری ہے یا اللہ، ہمارے بچے کاغذ پہ الٹی لکیریں لگا کر بھی ہم سے شاباش لیتے ہیں میرے مولا، ہم نے بھی الٹی لکیریں لگائی ہیں، تو ماؤں سے زیادہ کریم ہے، ہماری الٹی لکیروں پہ ہی ہمیں شاباش دے دے میرے مولا، شاباش دے دے میرے مولا، ہم کرنے والے کام تو بگاڑنے والے ہیں یا اللہ، پر یہ الٹی سیدھی لکیروں پر ہی شاباش دے دے یا اللہ، ہمارا یہ نقشہ بنا ٹوٹا پھوٹا نقل و حرکت کا قبول فرما، ہمارے میزبان کو بھی قبول فرما، ان کی اولاد کو بچے بچیوں کو قبول فرما، ہر گھر میں یا اللہ تو یا اللہ جماعتوں کے اترنے کی شکل بنا، استقبال کی شکلیں بنا، آنے والوں کی ہدایت کی شکلیں بنا، جو استقبال کریں ان کی دنیا اور آخرت کو بھلا فرما، یا اللہ ہمارے سارے گھروں میں اپنے دین کی فضا کو قائم فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند کر دے یا اللہ، جو بیمار ہیں میرے رب ان کو صحت دے دے، جو ہسپتالوں میں پڑے ان کو عافیت سے یا اللہ باہر لے کر آ، یا اللہ ہمارے ہر بیمار کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، اولادوں کو فرما بردار بنا، میرے رب آپس میں محبتوں کو پروان چڑھا، یا اللہ ہمارا جو یا اللہ آنے والا وقت ہے موت کا، وہ اپنی ملاقات کا وقت بنا دے، اپنی ملاقات کا وقت بنا دے، قبر کو ٹھنڈا کر دے، حشر کا اپنا سایہ دے دے، محبوب کے ہاتھوں جام دے دے، فردوس میں اپنے نبی کا ساتھ دے دے، یہاں سے وہاں تک کی ساری گھاٹیوں کو سہل کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔